اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین ثم الصلاۃ والسلام علی نبی الأمی القرشی الحاشمی الابتہی الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم وشانهم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ولعن العبد على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحسين بن علي عليه أفضل الصلاة والسلام اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك بآواز بلند صلوات بھیجیے محمد وآلہ مومنین اکرام، چونکہ یہ جشن ولادت باسعادت حضرت علی الاکبر بن حسین علیہ السلام ہے، اور میں اس پرمسرت موقع پر آپ تمام حضرات جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور لائیو جو گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں ان مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور تہنیت عرض کرتا ہوں، اور بڑا پرمسرت یہ موقع ہے، اور ایک جملہ میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ہمارے ہاں یورپ کی نکالی کی جاتی ہے کہ انہوں نے کچھ دن مقرر کیے ہیں کہ یہ مزدور ڈے ہے، یہ فلانا ڈے ہے، یہ فلانا دن ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ کیے ہیں، اور کچھ ان کو وہ اس حوالے سے وہ یتیم نظر آتے ہیں، لیکن اسلام اس کے اندر ہر طرح کا دن موجود ہے۔ باپ کا دن موجود ہے، ماں کا دن موجود ہے، جی استاد کا دن، ان معلم کا دن وہ موجود ہے، جہاں ہمیں اس حوالے سے کوئی یتیمی ہمیں نظر نہیں آتی۔ جو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ نہیں ہے وہ یورپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ بلکہ میں اگر خوبصورت جملہ کہوں تو صاحبان ذوق انشاءاللہ اس جملے کی قدر کریں گے، کہتے ہیں کہ مسلم کبھی، کسی نے طنزاً کہا تھا کہ مسلم کبھی مشرق کا رخ کرتا ہے، کبھی مغرب کا رخ کرتا ہے۔ بھائی ہم مغرب اور یورپ کی طرف کیوں جائیں، وہاں تو آفتاب بھی جاتا ہے تو ڈوب جاتا ہے، جی ہاں، ہم نہیں اس طرف جاتے، ہمارے پاس علم ہے، علم کا گھر ہے، علم کا در ہے، ہمارے پاس فادر ڈے ہے، مادر ڈے ہے، توجہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جوانوں کا دن بھی ہمارے پاس موجود ہے، یعنی ہم اس حوالے سے بالکل یتیم نہیں ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ ویسے تو میرا یہ ارادہ نہیں تھا، ٹھیک ہے جی، تو اب آپ کو پتہ ہے کہ آج میں ابا کبا اتار کر جوانوں کے روپ میں آپ کے سامنے آیا، یہ اس جشن کی وجہ سے، جی گرینڈ فادر ڈے بھی، سبحان اللہ، جزاک اللہ پروفیسر صاحب، بہت شکریہ۔ تو یہ اس وجہ سے کہ یہ جوانوں سے یہ دن مخصوص ہے۔ اب ظاہر ہے کوئی بھی دن جب مخصوص ہوتا ہے تو اس میں پھر وہ دیکھا جاتا ہے کہ اب جوان، مثلا یہ جوانوں کا دن ہے، اور اس میں دیکھا جائے گا کہ ایک جوانوں کا دن ہے تو جوان بیٹھ کے اس پہ غور و فکر کریں کہ ہماری جوانی کس لیے ہے، جی جوانی کی دولت اللہ نے ہمیں کیوں دی ہے، تو اور یہ جو نعمت ہمیں عطا ہوئی ہے تو اس میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، ہماری سوچ کیا ہونا چاہیے، ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے۔ میں قبل اس کے کہ آگے بڑھوں، جوش کا ایک مصرع میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ کچھ سنا جوش کیا کہہ رہا ہے اکبر کا شباب، تھوڑا مہربانی کریں بھائی، اگر جشن منانے آئے ہیں تو تھوڑا مہربانی کریں۔ کچھ سنا جوش
کیا کہہ رہا ہے اکبر کا شباب، بارش میں تیروں کی جوانی کو نہانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جس آپ نے صحیح حق ادا نہیں کیا، یا آپ کو سمجھ نہیں آئی بات سمجھ اگر آ گئی نا، کچھ سنا جوش، کیا کہہ رہا ہے اکبر کا شباب۔ اچھا چلیں تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں۔ کر چکا سیر اب اصل مرکز پہ آنا چاہیے، کر چکا سحر اب اصل مرکز پہ آنا چاہیے، زمین پہ ایک نئی بستی بسانا چاہیے، زمین پہ ایک نئی بستی بسانا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ کہہ رہا ہے شب ہجرت یہ بستر رسول، کہہ رہا ہے شب ہجرت یہ بستر رسول، اے علی مردوں کو یہیں نیند آنا چاہیے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے جی، سلامت رہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ کہ مردوں کو یوں ہی نیند آنا چاہیے۔ کچھ سنا جوش، کیا کہہ رہا ہے اکبر کا شباب، بارش میں پانی نہیں، بارش میں تیروں کی جوانی کو نہانا چاہیے۔ یہ دیکھنا ہے کہ سیرت کردار۔ اب چونکہ ٹائم ہے صرف 20 منٹ، میں بہت جلدی کوشش کروں۔ اس میں جوان کو آج کے دن یا رات اور کل کا دن، اس میں جوان غور کرے، فکر کرے، تدبر کرے، تفکر سے کام لے کہ جوانی جیسی نعمت جو اللہ نے اس کو عطا کی ہے، تو پھر جوانی کن راہوں میں گزرے، کسی مقصد کے لیے گزرے، جوانی کا کوئی ہدف ہو جی، جوانی کا کوئی ہدف ہو اور مقصد گزرے۔ کیوں کہ جوان اگر جوانی میں اپنے کو سنوارے گا تو اس کو کہتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ جوانوں کے پاس سارے یعنی اعضاء و جوارے جوان ہیں، آنکھ ہے تو جوان، کان ہے تو جوان، اعضاء و جوارے ہیں تو جوان، دل ہے تو جوان، دل ہے تو امنگوں سے بھرا ہوا، یعنی جوان اگر کرنا چاہے کچھ تو کر سکتا ہے۔ تھوڑی توجہ کرنا۔ اب مثلا میں تو ابھی اس منزل پہ نہیں پہنچا ہوں لیکن اینک لگ گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو 10 نمبر کی اینک پہنتا ہے، اگر اس سے کوئی کہے کہ تو غیر محرم کو نہ دیکھ، تھوڑا مہربانی کرو نا جوانوں میرے ساتھ، تو وہ بیچارہ کیا دیکھے گا؟ اس کو تو پتہ نہیں 10 بندے نظر آئیں گے آگے۔ جوان اگر ابھی سے رک جائے تو پھر حسینی جوان بن سکتا ہے، پھر حسینی جوان بن سکتا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے کہ اب جو فضیلت کا باب ہے، یعنی 2 باب ہوتے ہیں ہمارے جشن میں اور مجلس میں، 2 باب ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں باب الفضائل اور ایک کو کہتے ہیں باب المصائب۔ اور اگر میں تھوڑا سا غور کریں آپ بھی اور میں نے بھی غور کیا ہے، اگر غور کیا جائے تو باب المصائب سے باب الفضائل نکلتا ہے اور باب الفضائل سے باب المصائب نکلتا ہے، یہ دو جزاک اللہ سے۔ تو یہ اگر غور کریں انسان تو مصائب میں بھی فضیلت کے پہلو نظر آتے ہیں جی، اور فضائل میں بھی مصیبت کے پہلو نظر آتے ہیں۔ تو اب جوانوں کے لیے ہدیہ کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں باب المصائب سے میں نے فضائل کا یہ پہلو نکالا ہے کہ سید الشہداء نے جب اس جوان کو میدان کارزار میں بھیجا تو وہاں پہ جو جملے کہے وہ آج جوانوں کے لیے مشعل راہ ہے، چونکہ یوم جوان ہے اور جوانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اور پھر منقبت کے میں چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور میں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ جب تک میں آپ کے درمیان ہوں، زندگی کا کیا بھروسہ، جب تک آپ کے درمیان ہوں، جشن ہے میلاد کے موقع پر کچھ نہ کچھ آپ بازوق لوگوں کی خدمت میں بازوق چیزیں پہنچتی رہے، ٹھیک ہے نا، بازوق لوگوں کی خدمت میں بازوق چیزیں پہنچتی رہے۔ تو میں مختصر کروں گا۔ سید الشہداء نے وہاں جوان کو جب بھیجنے لگے، باب المصائب میں فضائل علی اکبر کا پہلو بھیجنے لگے تو کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار اس قوم پہ تو گواہ رہنا، بلکہ یوں کہیں کہ اس قوم کے ظلم پر تو گواہ رہنا، کہ قد برز غلام اشبہ الناس، اب میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں میدان کارزار میں، کس کے لیے؟ میدان مبارزہ میں، مبارزہ کے لیے بھیج رہا ہوں، خلقن و خلقن و منطقن برسولک۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے جی، مصائب نہیں پڑھ رہا بھائی، فضائل پڑھ رہا ہوں، جشن ہے، جوانوں کا جشن ہے، کہ پروردگار اس جوان کو جو بہت زیادہ سب لوگوں سے زیادہ شبیہ تھا،
مشابہ تھا، ملتا جلتا تھا، کس سے؟ تیرے رسول سے۔ کس میں؟ خلقن و خلقن و منطقن، صورت میں بھی، گفتگو میں بھی، اور سیرت میں بھی۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ یعنی اس کی صورت، سیرت اور کردار اور گفتگو، یعنی جب چلتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ رسول چلتے ہیں، جب بات کرتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ رسول بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ جی ہاں، جب چلتا ہے تو اس کا انداز رسول جیسا ہے، اور جب بولتا ہے تو رسول کا انداز، اور اس کا جو چہرہ ہے وہ بھی رسول اللہ کی شبیہ ہے، یہ شبیہ ہے۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کئی دفعہ ہمیں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم کئی دفعہ پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ مومنین کی چونکہ آل محمد کے کوئی بھی گھرانہ ہے نا، گھرانے کا کوئی بھی فرد ہے، اس کے ساتھ ایک محبت ہے، ایک عقیدت ہے، تو اس کے لیے بعض حضرات جب کسی کی ایسی کوئی بات کرتے ہیں تو ہم تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں۔ آیا حضرت ثانیہ زہرا معصومہ ہے؟ آیا حضرت علی الاکبر معصوم ہے؟ آیا حضرت عباس ابو الفضل العباس، جی جن کو آپ غازی سرکار کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ معصوم ہے؟ تو اس کا علمی اور قرآنی جواب یہی ہے کہ یہ غیر معصوم ہے، یہ غیر معصوم ہے۔ حضرت معصومہ کی جلالت قدر اتنی ہے جو قم میں ہے۔ ہاں، من زار امتی، امام رضا علیہ السلام، نہیں، امام محمد تقی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ جو عارفاً بحق کے ہی، جو میری پھپھی کی بے قم میں جو میری پھپھی ہے اس کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے زیارت کرے، وجبت لہ الجنہ۔ توجہ فرمائی نہیں آپ نے اس پہ؟ ہاں جی، ہاں، اس کے اوپر جنت واجب ہے، ان کے حق کو پہچانتے ہوئے، ان کے حق کا عرفان رکھتے ہوئے۔ اتنی جلالت قدر ہے اس بی بی کی، لیکن پھر بھی نام معصومہ ہے، معصومہ کی فہرست میں داخل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ 4 ہستیوں کا میں نے لکھا، یہ بہت بڑی ہستیاں ہیں، ٹھیک۔ اچھا، یہاں پر ایک خوبصورت جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، اور ہو سکتا ہے شاید اس سے پہلے جمعہ کے خطبوں یا مجالس میں نے عرض نہ کیا ہو۔ یہ ہیں غیر معصوم، کیوں کہ معصوم وہی ہیں کہ جن کے اوپر قرآنی دلیل عصمت قائم ہے، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ تو پھر آیا ہم ان کو غیر معصوم کہہ سکتے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یہ ایک سوچ ہے نا بھائی، ان کو غیر معصوم۔ ہاں، تو میں کہتا ہوں کہ وہ جن کے لیے دلیل قائم ہے نا، وہ معصوم تو یہ نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہم ان کو غیر معصوم کہیں۔ یہ دیکھا، 2 باتیں الگ، کیوں کہیں بھائی؟ ہاں، یہ کس لیے؟ وہ اس فرمان کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ اور کہہ کون رہا ہے؟ مثلا میں کسی کی تعریف کرتا ہوں، کوئی پروفیسر صاحب یا کوئی بھی ادھر کا مجمع، وہ آخر میں شاہ صاحب بیٹھے ہوئے کہ یہ بہت اچھے ہیں، ہو سکتا ہے میرا ان سے کوئی مطلب ہو۔ تھوڑی توجہ کریں بھائی، تھوڑی توجہ کریں، مہربانی کریں۔ ہو سکتا ہے میں چونکہ خاکی بندہ ہوں، گناہ گار ہوں، ان سے میرا کوئی مفاد ہو، اور مفاد ہو تو مفاد کی وجہ سے ان کی میں خوشامد کر رہا ہوں، یا ان کی تعریف کر رہا ہوں، یا واقعہ ہی تعریف کر رہا ہوں، کوئی نہ کوئی پہلو اس کا نکل سکتا ہے، چونکہ میں خاطی ہوں، گناہ گار ہوں۔ لیکن جب معصوم کسی کی تعریف کرتا ہے تو اس میں ایک لفظ بولا جاتا ہے، ہندکوں میں ایک لفظ بولتا ہے، اور فارسی میں بولا جاتا ہے قلا۔ قلا کہتے ہیں ٹوپی کو، تو ویسے ہم قلا اس کو کہتے ہیں جو شملہ وہ لگا ہوتا ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب اس طرح کی کسی کی بات کر رہے ہیں تو فارسی والے کہتے ہیں کہ یہ اس کو قلا بندھا رہا ہے، یعنی اس کے سر پہ وہ قلا رکھ رہا ہے، اور ہندکوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ بات ایسی ہے نہیں، ویسے اس کو قلا باندھ رہا ہے۔ اب میں قلا کو قلا کہتا ہوں، اس کو قلا لگا رہا ہے اور ویسے اس کی تعریف کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے لیے تو ہے، لیکن معصوم کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے۔ معصوم ہمیشہ جو اس کے اندر کوالٹی پائی جا رہی ہے اور جو خوبیاں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، انہی خوبیوں کو معصوم بیان کرتا ہے۔ اکبر معصوم نے کہا ہے کہ یہ صورت میں بھی رسول جیسا، یہ گفتگو میں بھی رسول جیسا، بولو تو صحیح جی، ہاں جی، یہ بولتا ہے تو رسول جیسا۔ اب جو رسول جیسا ہو شکل میں، سیرت میں رسول جیسا ہو، منطق میں رسول جیسا ہو، یعنی گفتگو رسول جیسی ہو، اور سیرت میں صرف کوئی ایک پہلو نہیں آتا، سیرت میں کوئی ایک پہلو نہیں آتا۔ جب کہا خلقن و خلقن،
تو خلق کے متعلق پیغمبر نے کہا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے اگر مجھے مبعوث کیا ہے تو اخلاق کی تکمیل کے لیے کیا ہے۔ تو اب سید الشہداء کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں خلقن و خلقن، یہ خلق بھی اس کا رسول جیسا ہے۔ اور خلق یہ نہیں ہوتا، پوری دنیا شریعت خلق میں داخل ہے، پوری دنیا شریعت خلق میں داخل ہے۔ آپ دیکھا حضرت علی اکبر کا فضائل جو سید الشہداء کی زبانی ہے، ہم ان لفظوں کی قدر و منزلت کو نہیں سمجھ رہے، اس لیے ہم وہ اس پہ کوئی اتنا محظوظ نہیں ہو رہے۔ خلقن اس میں تو ظاہر ہے چہرہ، ٹھیک ہے جی۔ جب خلقن ہے تو خلقن کی گہرائی سے ہم آگاہ نہیں ہیں جی، یعنی پوری رسول اللہ کی زندگی وہ منطقاً بے رسولک، ہاں یہ سوال تو ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ اب جس کا سارا اور ایک معصوم کی زبان سے یہ جملے نکل جائیں جس کے بارے میں، تو اس کے بارے میں ہمارے لیے بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو غیر، بس یہاں پہ اپنی گفتگو کو روکتا ہوں کیونکہ وعدہ یہی تھا کہ مختصر گفتگو کی جائی تھی، اور جو بانیان جشن ہیں تو میں جلدی جلدی کوشش کرتا ہوں کہ کچھ آپ کو بعض لوگوں کے سماعتوں تک بعض کلام پہنچاؤں۔ مدحت اکبر میں کیسی بات ہو رہی تھی، مدحت اکبر میں کیسی بات ہوتی جا رہی ہے، مدحت اکبر میں کیسی بات ہوتی جا رہی ہے، لکھ رہا ہوں منقبت اور نعت ہوتی جا رہی ہے۔ کیا بات ہے جی، سبحان اللہ، سلامت رہیں گی، بہت شکریہ یار۔ یہ اس ترجمہ ہے اس کا، خلقن و خلقن، اس کا ترجمہ ہے۔ مدحت اکبر میں کیسی بات ہوتی جا رہی ہے، لکھ رہا ہوں منقبت اور نعت ہوتی جا رہی ہے۔ آ رہا ہے چہرہ اکبر حجابوں سے نکل کر، آ رہا ہے چہرہ اکبر حجابوں سے نکل کر، اور ایسے ظلمتوں کو مات ہوتی جا رہی ہے، ایسے ظلمتوں کو مات ہوتی جا رہی ہے۔ سوچتا جاتا ہوں کردار علی اکبر کے بارے، سوچتا جاتا ہوں کردار علی اکبر کے بارے، اور زین پر آیات کی برسات ہوتی جا رہی ہے۔ زندہ رہو، تیری زندگی ہوگا، زندہ رہو یار، کیا بات ہے بھائی۔ اچھا جی، فجر، اچھا اس مسئلے کو دیکھیے گا قبلہ، فجر کے اوقات میں لکھتا ہوں اکبر کا قصیدہ، فجر کے اوقات میں لکھتا ہوں اکبر کا قصیدہ، اس طرح بہتر میری اوقات ہوتی جا رہی ہے۔ اوقات، کیا بات، بولو جی سارے، بولو جی سارے، بولو یار، اس طرح بہتر میری اوقات ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا جوان ڈے ہے نا، جوانوں کا دن ہے، میں جوانوں کو سناتا ہوں علی اکبر کی مدحت جی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ بوڑھے بول رہے ہیں اور جوان خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں جوانوں کو سناتا ہوں علی اکبر کی مدحت، اور دل میں نور کی بوتات ہوتی جا رہی ہے۔ سلامت رہیں، اور دل میں نور کی بوتات ہوتی جا رہی۔ اچھا یہ کلام ہے، ہمارے دوست ہیں جناب ثاقب صاحب قم میں ہوتے ہیں، حوزہ میں، تو یہ ان کا کلام ہے، آج تازہ انہوں نے لکھا، مجھے سینڈ کیا اور آج میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ بڑے فاضل جلیل شخصیت ہیں، عالم ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم بھی شعر پڑھ سکتا ہے جی۔ اچھا تو اس میں کہا ثاقبہ میں بھی ذرا اکبر کی جانب چل پڑا، ثاقبہ میں بھی ذرا اکبر کی جانب چل پڑا ہوں، زندگی بھی ہاتھ پکڑے ساتھ ہوتی جا رہی۔ تھوڑا جا تھوڑا موڈ ہے، کوئی اور چیز سنائی جائے تم؟ سبحان اللہ جی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں جی بسم اللہ، بہت شکریہ۔ اکبر شباب حسن پیغمبر کا نام ہے، اکبر شباب حسن پیغمبر کا نام ہے، اکبر جلال جذبہ حیدر کا نام ہے، اکبر عروج مہر منور کا نام ہے، اکبر حسینیت کے مقدر کا نام ہے،
اکبر حسینیت کے مقدر کا نام ہے۔ فرصت ملے تو پوچھ بشر کے سکون سے، فرصت ملے تو پوچھ بشر کے سکون سے، اسلام سرخرو ہوا ہے اکبر کے خون سے۔ اللہ اکبر، اسلام سرخرو ہوا ہے اکبر۔ واہ سبحان اللہ۔ علی 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 علی۔ اب چونکہ وقت مختصر ہے، بس میرے پاس 3 یا 4 منٹ رہ گئے۔ اکبر کی دسترس میں جوانی کی سلطنت، اکبر کی دسترس میں جوانی کی سلطنت، اکبر کی گرد پا ہے سلاطین کی تمکنت، اکبر کے زیر سایہ ملائک کی منزلت، اکبر کے خال و خد کے فضائل ہیں انگنت۔ دیکھی تھی ایک کرن جو ازل کے غلاف میں، یوسف کا حسن محو ہے اب تک طواف میں، یوسف کا حسن محو ہے اب تک طواف میں۔ چہرہ ہے یا فصاحت آیات مرسلین، آنکھیں ہیں یا تصور وحدت کے 2 نگین، ابرو مثال منزل معراج فکر دین، سایہ بدن کا ہے کہ یہ کعبہ کی سرزمین، اکبر کی سانس عکس گرے موج نور ہے، اکبر کے گیسوؤں کی جھلک کوہ طور ہے۔ دیکھیے گا بھائی، دیکھیے گا، اکبر کا پیرہن ہے ستاروں کی انجمن، اکبر کے نقش پا کا بیکاری چمن چمن، اکبر کے نطق میں ہے نبوت کا بانک پن، اکبر کے نطق میں ہے نبوت کا بانک پن، اکبر کی تشنگی سے ہے دریا شکن شکن، سانسیں رکی ہیں چشمہ آب حیات کی، اکبر کی انگلیوں میں ہے نبضیں فرات کی۔ اکبر کی انگلیاں ہیں کہ طوبہ کے برگبار، پورے ہیں یا حدود مسافات کردگار، مثل فراز عرش اتھیلی کا ابار، مثل فراز عرش اتھیلی کا ہر ابار، ہر ایک لکیر آیا کوسین کا وقار، اکبر کے ہاتھ مثل ید اللہ دقیق ہیں، اکبر کے ہاتھ مثل ید اللہ دقیق ہیں، ریزے سبھی صدف ہیں ناخن حقیق ہیں۔ اب دیکھے گا جوانوں جن کی تازی تازی داڑھی نکل رہی ہے، یہ بیگتی مسیں ہیں کہ کوثر کی آیتیں، یہ بیگتی مسیں ہیں کہ کوثر کی آیتیں، پلکیں ہیں یا حروف کرم کی روایتیں، پلکیں ہیں کہ حروف کرم کی روایتیں، بازو ہیں یا زمان و مکان کی حکایتیں، اکبر پہ کیا ہوئی رخ حق کی عنایتیں، اکبر کا خون جس بھی نگینے سے جڑ گیا، خاک شفا لقب اس صحرا کا پڑ گیا، لوہے جبیں پہ نقش 2 عالم کی آبرو، سجدے کا داغ مور نبوت ہو بہو، یاقوت لب ہوں یا در دنداں کی آبجو، ہر چاند ماندے صورت اکبر کے روبرو، اکبر کے قد کو دیکھ کبھی اس حساب میں، اکبر کے قد کو دیکھ کبھی اس حساب میں، معراج کر رہی ہے رسالت شباب میں۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے یا علی۔ اس مصرعے کو دوبارہ سنیں، اکبر کے قد کو دیکھ کبھی اس حساب میں، معراج کر رہی ہے رسالت شباب میں، جیسے ہے روشنی ماؤ اختر کے ساتھ ساتھ، جس طرح نکتے ہیں گلے تر کے ساتھ ساتھ، جیسے عروج نطق سخنور کے ساتھ ساتھ، شبیر یوں ہے آج بھی اکبر کے ساتھ ساتھ، ان کے بغیر دین میں زیاں ہے نسود ہے، ان کے بغیر دین میں زیاں ہے نسود ہے، شبیر ہے نماز تو اکبر درود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بولو بھائی، سارے بولو بھائی یا اکبر۔
کی خاموشی ہے فصاحت کلام کی، اکبر کی ہر ادا ہے علامت دوام کی، اکبر میں تربیت ہے شعور امام کی، دنیا میں اب بھی دوم ہے اکبر کے نام کی، بادل ہے یا غلاف شبیہ رسول ہے، یہ دھوپ ہے کہ دامن اکبر کی دھول ہے، اکبر ہجوم غم میں تبسم کا آسماں، تبسم اکبر ہجوم غم میں تبسم کا آسماں، اکبر شب سیاہ کے جگر میں کرن کماں، اکبر دعائے ثانی زہرا کا کارواں، اکبر دعائے ثانی زہرا کا کارواں، اکبر کی تیغ دشمن دین پر شرر فشاں، بس آخری لیلا کی آرزو کے چمن کا نکھار ہے، اکبر حسینیت کا حقیقی وقار ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ منتظمین جشن جنہوں نے آج کے اس جشن میں کا اہتمام کیا ہے، انتظام کیا ہے اور اس کو منعقد کیا ہے، اور پوری خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور حضرت علی الاکبر علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عقیدت و محبت اور جذبات کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کیے فرمائے، اور جن حضرات نے جس قدر اس میں حصہ لیا ہے، سننے میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، تبرک میں، دامے، درہمیں، قدمیں، سخنے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور دنیا میں حضرت علی الاکبر کی محبت اور آخرت میں اس عظیم جوان کی شفاعت سے برآمد فرمائے، اور اس جشن پر سرکار بقیت اللہ العظم کی خصوصی نگاہ لطف و کرم شامل حال فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ الطاہرین وبحق قرآن الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔